الرحیم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے ملفوظات اور ان کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک ملفوظ حضرت کا یہ ہے کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، ظرافت، شجاعت اور تواضع کے واقعات بیان فرما کر فرمایا کہ باوجود غایت حلم و تحمل تجربوں کی بنا پر اخیر میں وہ بھی یہ فرمانے لگے تھے کہ وہاں جاؤ، متکبرین کا علاج وہاں خوب ہوتا ہے، یعنی حضرت اقدس مدظلون کے ہاں۔ اسی طرح جب حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور عیادت کرنے والے وقت بے وقت ان کو گھیرے بیٹھے رہے تو فرمایا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ تھانہ بھون میں جو قواعد و ضوابط ہیں انہی کی ضرورت ہے۔ حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذہین تھے اور ظریف بھی تھے، ذرافت بھی تھی مزاج میں، شجاعت، بہادری بھی بہت تھی اور تواضع بھی تھی۔ حلم اور تحمل، بردباری بہت زیادہ تھی حضرت میں، حضرت شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ استاد بھی ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے، استاد بھی ہیں۔ اور بھی حضرات جو ہیں ہمارے اکابر، حضرت شیخ العالمین العظیم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد کفایت اللہ، حتیٰ کہ امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ، ان سب کے استاد محترم ہیں حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حکیم الامت حضرت تھانوی کے بھی استاد، حضرت نے بھی ان سے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات انہیں عطا فرمائے تھے، ذہانت، اعلیٰ درجے کے ذہین، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ذہن بہت بڑی نعمت ہے، ذہین ہونا۔ اور اسی طریقے پر پھر یہ ہے کہ ظرافت بھی تھی طبیعت میں، بعض لوگوں کی طبیعت میں خشکی ہے، تو حضرت کے ہاں خشکی نہیں تھی، مزاج خشک نہیں تھا، ظریف الطبع، ظرافت کی باتیں، چٹکلے، ایسی چیزیں بیان فرماتے رہتے تھے، خوش مزاج، ظریف الطبع، ہنس مکھ، اور ذہانت بھی اعلیٰ درجے کی بہت، پھر شجاعت، بہادری تھی بہت، باقاعدہ ریاضت، مشقت اور ورزشیں فرمائی، جسم کو صحیح رکھا ہوا تھا بالکل۔ اصل منشا ان کا جہاد کا بھی تھا، جہاد کی نیت سے اپنے آپ کو خوب تیار کیا شیخ نے، لہٰذا بڑے شجاع۔ پھر یہ کہ تواضع بھی بہت تھی، اللہ تعالیٰ نے تواضع بھی بہت رکھی تھی، باوجود کہ بہت بڑے عالم تھے، اور عالم بھی وہ بہت یعنی محقق عالم تھے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
علم، فضل اور کمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل، منطق، فلسفہ، ان سب میں حضرت کو بڑی ہی مہارت حاصل تھی۔ قابل ترین شخص تھے وہ حضرت شیخ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ۔ تو طلباء اور علماء اگر ان کی کتابیں دیکھیں اور پڑھیں حضرت کی، اس سے پھر ان کو اندازہ ہوگا حضرت کے علوم کا، ان کی گہرائی کا، ان کی ذہانت اور فطانت کا، اور پھر یہ کہ منطق و فلسفہ میں، علوم عقلیہ نقلیہ میں ان کی مہارت کا اندازہ حضرت کی کتابوں سے اور تحریرات سے، اگر اس کو وہ دیکھیں اور پڑھیں تب سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ حضرت کتنے گہرے عالم ہیں اور محقق ہیں، مدقق ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، اور ماشاءاللہ پھر علوم عالیہ کے تو جامع تھے۔ حدیث پاک، فقہ اور تفسیر اور حدیث کی تو بڑی خدمات ہے حضرت کی۔ ترمذی شریف کی شرح ہے، اور قرآن کریم کا ترجمہ ہے، بڑا مقبول ہوا ترجمہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی حضرت شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے جو والد ماجد تھے حضرت شیخ کے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ، ان کے والد حضرت مولانا، نام کیا تھا ان کا؟ شیخ مولانا محمود حسن صاحب کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا نام مولانا ذوالفقار علی، مولانا ذوالفقار، وہ بھی بڑے عالم تھے، فاضل تھے، بڑے ادیب، عجیب، غریب، عریب تھے، بڑے محقق عالم تھے۔ ادب میں بھی بڑی ان کو مہارت تھی، مہارت تامہ تھی ان کو ادب کے اندر، ادبیت، بلاغت، ان علوم پر ان کو بڑی مہارت تھی۔ وہ آپ ان کی کتاب دیکھیں، جو ہے وہ بلاغت پر بھی ہے ان کی کتاب، حضرت کی بلاغت کے موضوع پر، اور اس کے علاوہ قصیدہ بردہ کی شرح بھی ہے ان کی، عطر البردہ، اور پھر متنبی پر بھی حضرت کی ہے، مطلب ہے تعلیقات ان کی، دیوان حماسہ پر بھی تسہیل الدراسہ۔ اس کے علاوہ ان کی اور کتابیں ہیں اور چیزیں ہیں، بہت فاضل تھے، علم ادب میں مہارت تامہ کو حاصل تھی مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا حضرت شیخ ان کے بیٹے ہیں، ان کے جانشین ہیں مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال علم بھی ہے، فضل و کمال ہے، ذہانت ہے، ظرافت ہے، شجاعت ہے، پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں، تواضع رکھتے تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود تواضع اس لیے کہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، میوے سے جو شاخ پر ہوگی، بھری ہوئی ہوتی ہے، زمین پر وہی سر رکھتی ہے، وہی جھکتی ہے زمین کی طرف۔ ان میں کمالات تھے، اس لیے وہ تواضع فرماتے تھے اور جھکے ہوئے ہوتے تھے، جھک جاتے تھے تواضع۔ اور کمالات میں، تواضع میں وہ دراصل جانشین ہوئے اپنے استاد محترم، اپنے شیخ استاد حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ جانشین تھے علوم و معارف میں بھی اور تواضع میں بھی، کیونکہ حضرت حجت الاسلام کا بھی یہی حال تھا کہ تمام علوم کے جامع ہونے کے باوجود منطق، فلسفہ، فلسفہ اور حیات اور ریاضی، جو وہاں کے علوم تھے، ان سب پر مہارت کے باوجود
علوم عالیہ پر بھی پوری مہارت کے باوجود وہاں صورتحال یہ تھی کہ انتہا درجے کی تواضع تھی حضرت میں، حضرت اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ وہی تواضع کا عکس، اسی تواضع کے پرتو وہ یہ ہوئے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اللہ نے یہ سارے صفات ان کو اور خوبیاں تھا، اعلیٰ درجے کے ذہین اور ظرافت بھی بڑی تھی۔ مثال کے طور پر یاد آیا کہ پڑھا رہے تھے حضرت پڑھا رہے تھے دیوبند کے مدرسہ میں، تو حدیث پاک آئی کہ شیطان حضرت عمر کو دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، شیطان تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ، راستہ بدل جاتا ہے شیطان جب تمہیں دیکھتا ہے تو راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک جب پڑھائی تو طالب علم نے یہ کہا، ایک طالب علم نے سوال کیا اور کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، حالانکہ زیادہ شان اور مقام تو فضیلت کا جو معاملہ ہے، حضرت عمر سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، وہ ان سے افضل ہے، بڑے ہیں، ان سے افضل ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ شیطان حضرت ابو بکر کو دیکھ کر راستہ نہیں بدلتا جو بڑے ہیں، اور حضرت عمر جو ان سے چھوٹے ہیں ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ الہند چونکہ بڑے ظریف تھے نا، ذہین اور ظریف الطبع، تو فوراً جواب فرمایا حضرت شیخ الہند نے اس طالب علم کے جواب میں فوراً فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ احمق ہے، احمق، بے وقوف ہے، پاگل تو ہے بھی۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر بھی تو راستہ تبدیل کرنا چاہیے تھا نا، ان سے بھی ڈرنا چاہیے تھا جو بڑے ہیں۔ وہ بڑوں سے ڈرنے کی بجائے جو ان سے چھوٹے ہیں ان سے ڈر رہا ہے، جو بڑے ہیں ان سے ڈر نہیں رہا، تو پاگل ہو نا۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شیطان بے وقوف ہے، حماقت ہے اس کی، یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ اس کی حماقت ہے، پاگل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مطلب یہ ہے کہ بھائی سے ڈر رہا ہے اور باپ سے نہیں ڈرتا، ہم یہی کہیں گے کہ بے وقوف، پاگل۔ ٹھیک ہے، بھائی سے بھی ڈرو، بڑے بھائی سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن جو اس کا بھی باپ ہے بھائی کا، اس سے بھی تو ڈرو، اس سے تو بدرجہ اور اس کو کہتے ہیں ڈرنا چاہیے۔ تو اب یہ شیطان کی حماقت ہوئی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ڈر رہا، حضرت عمر سے ڈر رہا ہے، پاگل، احمق اور بے وقوف ہے۔ تو پہلے تو حضرت نے یہ جواب دیا، یہ کون سا جواب ہے؟ ظرافت کی وجہ سے، ایک الزامی بھی ہو سکتا ہے، الزامی بھی جواب ہے اور ظرافت ہے، اصل میں حضرت کی طبیعت میں ظرافت تھی، یہ اس کا اثر تھا۔ پھر تحقیقی جواب بھی دیا، پھر حضرت نے تحقیقی جواب بھی دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی کچھ طبائع ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ غلبہ کس کا ہے؟ غلبہ جو ہے کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر، ارحم ہے، رحمت کا غلبہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو رحمت کا تقاضا یہی ہے نا، رحمت کا یہی تقاضا ہے، شفقت کا، مہربانی کا تقاضا پھر یہی ہوتا ہے کہ ڈر کم ہو جاتا ہے، ڈر کم ہو جاتا ہے،
اور وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر میں اللہ نے جو ہے ایک صفت غالب صفت رکھی ہے، یہ کس کی؟ اشدہم فی امر اللہ، ان میں اشدیت پائی جا رہی ہے، غصہ زیادہ ہے، شدت ہے ان کے اندر، روب ہے، دبدبا ہے، یہ زیادہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر آپ دیکھیں کہ شیطان بھی بات اور راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق سے پھر وہ کیوں نہیں ڈر رہا، تو اس کا جواب یہ آ گیا کہ وہاں رحمت کا درجہ ہے، ارحم ہے، اور یہ چونکہ اشد ہے اس لیے ان سے پھر وہ سبھی ڈرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق تو حضرت عمر سے افضل ہے اور حضرت عمر کا درجہ ان سے کم ہے، تو پھر ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، تو کیوں زیادہ نہیں ڈر رہے وہ بتا دیا کہ وہاں رحمت کا رتبہ ہے، اس وجہ سے نہیں ڈر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شدت ہے تو وہ اس لیے ان سے ڈر رہا ہے۔ ہاں یہ کہ بھئی یہ صرف حضرت عمر میں زیادہ ہے، غضب کی اشدیت جس کو کہہ رہے ہیں شدت، یہ زیادہ تھی ان میں بنسبت حضرت ابو بکر کی، سمجھے؟ اب یہ کہ بھی حضرت ابو بکر تو ان سے افضل ہے، افضل کا مطلب کیا ہے؟ افضل مجموعی حیثیت سے ہے، مجموعی حیثیت سے افضل ہیں، ہر جز میں افضلیت نہیں ہوتی، ہر جز میں کوئی افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جزئی فضیلت دوسرے کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی مفضول کو بھی جزئی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، کس پر؟ اس شخص پر جو اس سے افضل، جو اس سے افضل ہے، وہ پھر بھی افضل ہی رہے گا، جزئی فضیلت کے باوجود بھی مفضول میں جو پائی جا رہی ہے وہ جو افضل ہے وہ پھر بھی کیا رہے گا؟ افضل رہے گا، کیونکہ مجموعی طور پر وہ افضل ہے۔ ہر چیز میں افضل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے، مفتی ہے، اور دوسرا جو شخص ہے وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی اور فقیر بھی ہے، اور قرآن کریم کا حافظ بھی ہے، قرآن کریم کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے۔ اب وہ جو حضرت ان دوسرے عالم ہیں وہ ان کے استاد ہیں، وہ اس کے کیا ہے؟ استاد۔ تو استاد تو صرف عالم ہے، حافظ ہے، اور جو شاگرد ہے وہ مفتی بھی ہے، فقیر بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے۔ تو استاد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے شاگرد سے، لیکن یہ شاگرد جو ہے شاگرد جو ہے بعض باتوں میں اس کا درجہ استاد سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ استاد صاحب قاری نہیں، استاد صاحب مفتی نہیں۔ اب یہ شاگرد ہونے کے باوجود استاد سے ان دو باتوں میں زائد ہے، استاد سے بڑھ گیا، لیکن مجموعی طور پر جو فضیلت ہے وہ استاد ہی کو رہے گی، کیونکہ وہ استاد ہے، یہ اس کا استاد نہیں۔ بعض باتوں میں اگرچہ اپنے استاد سے بھی آگے ہوگا، تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ جزئی فضیلت۔
خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لمبی بحث ہے، علمی بحث ہے، طویل بحث ہے، بس اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف۔ تو اب دیکھو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن سے طالب علم نے سوال کیا اور حضرت نے کیسا اس کو جواب دیا، پہلے ظرافت کے اندر جواب دیا کہ شیطان احمق ہے، بڑا پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس سے پوچھنا چاہیے، وہ پاگل ہے تو حضرت ابوبکر سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ وہ تو افضل ہے حضرت عمر سے، تو پھر ان سے تو ڈرتا ہے، ان سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ اس سے پوچھنا چاہیے پکڑ کے شیطان سے، کہیں مل جائے اس کو پوچھو کہ کیا وجہ ہے اس کی، بتا۔ پہلے تو یعنی یہ جواب دیا حضرت نے، پھر جو تحقیقی جواب ہے پھر وہ بھی عطا فرما دیا۔ وجہ اصل یہ ہے کہ بعد میں غلبہ ہوتا ہے کسی صفت کا، بعد میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ اس کے اثرات مختلف ہوں گے، آثار، وہ تحقیقی جواب بھی حضرت نے دے دیا۔ اسی طرح طلبا ایک طالب علم کہنے لگا کہ وہ حضرت آپ نے جو یہ بات کہی ہے حدیث بات پڑھاتے وقت، یہاں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، یہاں ایک، تو حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر سوال ہو سکتا ہے تو پھر جواب بھی ہو سکتا ہے، اگر تم سوال کرو گے تو ہم جواب دیں گے۔ تو حضرت بڑے ذہین تھے، اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں آپ کہ فوراً جواب۔ حضرت نے ایک دور ایسا تھا کہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اہل الحدیث غیر مقلد، اہل حدیث نہیں ہے یہ، اصل میں کیا ہے؟ غیر مقلد۔ تو حضرت نے ایک زمانے میں ان کے جوابات میں کئی رسائل اور کئی کتابیں تحریر فرمائی اور لکھی، ان کے سوالوں کا جواب لکھا، ان کی کتابوں کا جواب لکھا، حضرت نے تفصیل سے تحقیقی علمی چیزیں لکھی، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کتابیں تحریر فرمائی، 1 2 3 کئی لکھی رسائل کتابیں۔ تو ایک صاحب نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ تو ان اہل حدیث غیر مقلدوں کے، آپ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا بھی ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے پڑ جانا، ایک محاورہ ہے نا، ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے، کیا مطلب؟ کسی کو زیادہ ہاں مقصد کیا ہے؟ کسی کا زیادہ تذکرہ، زیادہ حد سے زیادہ، یعنی اس کام میں مشغول ہو جانا اور اس کو بس ہر وقت اسی میں مشغول رہنا اور کوئی کام ہی گویا نہ ہو۔ سماج کے ساتھ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں بھی یہی ہے معاملہ۔ تو اب جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے، بس اور کام ہے ہی کوئی نہیں، بس ہر وقت یہی کام، یہی کام، یہی کام، یہی کام، یہی کام، بس یہی ہر وقت 24 گھنٹے یہی فکر ہے۔ یہ ہے محاورے کا مطلب کہ کسی کے پیچھے پڑنا، ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے پڑ جانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اب تو آنا چاہیے، مثال دے کے سمجھا دیا، پھر کیوں نہیں آیا سمجھ؟ تو آ گیا سمجھ؟ تو کسی نے حضرت سے بھی یہی کہہ دیا کہ حضرت آپ تو بس ان غیر مقلدوں کے پیچھے ہی پڑ گئے، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے، یعنی آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں رہا، کوئی اور مشغلہ ہی نہیں رہا، حالانکہ اور بڑے اہم کام ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں، آپ وہ کام کریں، آپ ہر وقت کسی کام کے پیچھے۔ کیا کہا کسی نے کہ حضرت آپ تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ تو اب دیکھو حضرت بڑے ذہین تھے، فوراً جواب میں کیا فرمایا؟ بھئی ہم تو ان کے پیچھے نہیں پڑے، یہی ہمارے آگے پڑ گئے، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑے، یہی آ کر ہمارے آگے پڑ گئے، ان کو پیچھے پڑے۔
انہوں نے آ کے ہمیں تنگ کیا اور چھیڑا. اب لو جواب, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے ان کو, بات ہم نے شروع نہیں کی, اس موضوع پر ہم نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا, نہ لکھا, نہ ہم نے کتابیں لکھی, نہ گفتگو کی. یہ خود ہی آ کے ہمارے سامنے لیٹ گئے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر ہم نے خدمت تو کرنی تھی, جواب تو دینا تھا. اس وجہ سے مجبوری میں پھر ہم نے کیا کر دیا, جواب دینا پڑا ہمیں. تو دیکھو کیسا زبردست ذہین آتا, اس بات کا جواب مشکل ہوتا ہے, لیکن حضرت نے بہرحال فوراً جواب دیا. یار ہم کہاں ان کے پیچھے پڑے ہوئے, یہی ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئے, یہی ہمارے آگے پڑے ہوئے. اب ظاہر ہے ہم نے کچھ تو کرنا ہی ہے نا. پھر یہ مسئلہ بتانا یہ تھا مجھے کہ دیکھیے اس سے حضرت کی ذرافت بھی اور ذہانی, یہ بات ذہین اور ظریف آدمی کر سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک شخص نے جو ہے وہ اہل حق کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے, تو میں نے اور اس میں اہل حق کی تکفیر کی, ان کو کافر قرار دے دیا. تو میں نے اس کا جواب لکھا ہے, اور میں نے اس کو یہی جواب کے اندر یہ کہا کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نیست. میں نے اس کو جواب میں یہ کہا, یہ لکھا جواب, مرا کافر اگر گفتی غمی, مجھے اگر آپ نے کافر کہہ دیا تو کوئی غم کی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم آپ کی اس بات سے پریشان نہیں ہوتے, نہ ہم ناک ہوتے ہیں. مرا کافر اگر گفتی غمے مسلمانت بخوانم در جواب بش. تم مجھے کافر کہہ رہے ہو, لیکن میں جواب میں تمہیں مسلمان کہوں گا. مسلمانت بخوانم در جواب بش, میں تمہیں بہرحال مسلمان کہوں گا اس تمہارے فتوے کے جواب میں. کیوں؟ اس لیے کہ دروغ راہ جزا باشد دروغے, کہ جھوٹ کی جو جزا ہے اور بدلہ ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. تم نے جو ہمیں کافر کہا تھا وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا. ہم تو مسلمان, اور میں تمہیں جو مسلمان کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ جھوٹ. یہ جھوٹ ہے, اور تم کیا ہو؟ کافر. دیکھو اس نے کیا زبردست جواب لکھا. تو حضرت شیخ الہند نے اس کو جب پڑھا, فرمانے لگے کہ بھائی جواب تو تمہارا بڑا اچھا ہے, لیکن تم نے اس کو بھی کافر تو کہہ دیا, تم نے بھی اس کو کافر بنا دیا, کافر تو کہہ ہی دیا تم نے بھی اس کو. یہ طریقہ اچھا ہے, یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. یہ پھر کیا بات ہوئی؟ وہ بھی تمہیں کافر کہہ رہے ہیں اور تم بھی اس کو کافر کہہ رہے ہو. یہ تو غلط ہو گئی نا بات, کیونکہ اس نے جو کافر کہا تمہیں ٹھیک ہے, اگرچہ اچھی بات نہیں ہے, صحیح بات نہیں ہے, اچھا نہیں کیا, لیکن تم نے بھی تو جواب میں اس کی تکفیر کر دی نا. کس طرح کہ دروغ راہ جزا باشد دروغ, کہ جھوٹ کی جو جزا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتی ہے. تم نے ہمیں کہا تھا کافر, یہ جھوٹ تھا, ہم تمہیں مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ ہے. اس لیے کہ تمہارا جھوٹ جو ہے واضح ہے کیونکہ ہم مسلمان, اور ہمارا جھوٹ بھی واضح ہے کیونکہ تم کافر. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی تصحیح فرمائی کہ ایسے نہ کہو, ایسے نہ کہو, یہ تو تکفیر ہو جاتی ہے.
تم نے بھی اس کی تکفیر تو کر دی، اگرچہ بڑے لطیف انداز میں کی، لطیف پیرائے میں کی، اچھے طریقے میں کی، وہ انداز بھی تو ہوتا ہے اچھا۔ ایک تو یہ نا کہ وہ کہہ رہا تھا، جیسے اس نے کہہ دیا تھا کہ تم کافر ہو، تو جواب میں یہ کہتا تم بھی کافر، تمہارے ابا جان بھی کافر، تمہارے دادا بھی کافر، بلکہ مرتد، زندیق، لعین، ملعون، کیا کچھ لعنت اللہ علیہ کا وعلی ابیک۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آج کل جیسے چلتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا جواب، اس نے تو بڑے لطیف پیرائے میں بات کی کہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کہہ کیا رہے اور کیا کیا رہے۔ تو انہوں نے یہ اندازہ خیال نہیں کیا کہ تم بھی کافر، مجھے کافر کہہ رہے، تو بھی کافر، تیرا باپ کافر۔ انہوں نے کہا نا میں تو تمہیں مسلمان کہہ رہا ہوں، مرا کافر اگر گفتی غم نیست، مجھ کو اگر کافر کہہ رہے ہو تمہیں غم کی بات نہیں ہے۔ مسلمانت بخانم در جوابش، میں تو اس کے جواب میں تمہیں مسلمان ہی کہوں۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو تو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے، مسلمانی گر تم مسلمانی فبیہا، تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے اگر تم مسلمان ہو، وگرنہ وَإِلَّا درو غیرہ جزا باشد درو، پھر جھوٹ کی جو جزا ہے وہ بھی جھوٹ ہی ہوا کرتی ہے، تم خود سمجھ جاؤ اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو شیخ الہند نے فرمایا بھی ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ میں تمہیں مسلمان کہوں گا، مسلمان کہوں گا اس کے جواب میں، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر میرا یہ تمہیں مسلمان کہنا، پہلے یہ کہنا پڑے کہ اگر تم مسلمان ہو تو فبیہا، اگر تم مسلمان ہو تو الحمدللہ، تو میرا تمہیں مسلمان کہنا کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تم مسلمان نہیں ہو، پھر یہ بات ہے کہ درو غیرہ جزا باشد درو، یہ پھر کہنا چاہیے، پہلے نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت بڑے ذہین تھے، بڑے ظریف طبع تھے، اللہ نے بڑا علم اور فضل اور کمال ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت نے فرمایا کہ میری امت نے کہ شجاعت بھی تھی، بہادر تھے بڑے۔ دیکھو نا انگریز کو ہلا کے رکھ دیا، تحریک چلائی دیش میں ممالک کی حضرت شیخ الہند نے، کتنا بڑا منصوبہ تھا اس شخص کا۔ میں نے وہ کمرہ بھی دیکھا ہے، میں نے وہ حجرہ دیوبند میں دیکھا ہے، میں دیوبند گیا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جس جگہ بیٹھ کر حضرت شیخ الہند نے یہ منصوبہ بنایا اور ایک خاکہ بنایا تھا۔ اگر اس پر عمل ہو جاتا تو آپ کا یہ جو افغانستان ہے یہ بھی، اور پاکستان ہندوستان بھی، اور ایک دو اور ریاستیں مل کر سب اکٹھی جہاں حکومت بنتی اور انگریز کا بستر گول ہو جاتا، اور ان 3 4 5 ملکوں میں اسلامائزیشن، اسلامی اتحاد سے اسلامی حکومت قائم ہوتی، اگر وہ منصوبہ حضرت کا کامیاب ہوتا۔ تو شیخ الہند بہت دانا، بڑے ذہین، بڑے شجاع و بہادر، بڑے دلیر اور بڑے طاقتور، اور بہت بڑے کیا کہنا چاہیے کہ سیاسی ایک تمام ایک ذہن رکھنے والی شخصیت تھے۔ حالانکہ چھوٹے سے حجرے میں حضرت نے یہ سارا منصوبہ تیار کیا اور پلان بنایا۔ میں وہاں آگے ہوا ہوں، اس جگہ میں نے دیکھا ہے، وہ زیارت کی ہے۔ پھر اس سب کچھ کے بعد کیا تھے کہ متواضع، کہ اپنے آپ کو بیچارے سمجھتے ہیں کچھ نہیں، تواضع بڑی تھی حضرت میں انتہا درجے کی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ اثر تھا، سارا اثر تھا اپنے استاد صاحب کا،
حجت الاسلام مولانا محمد یعقوب نانوتوی۔ اور ہاں یہ بات بھی یاد آ گئی، دیکھو ان کے تلامذہ میں، ان کے شاگردوں میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ سب کے بڑے کارنامے ہیں۔ کمال ہر شاگرد حضرت کا اپنی ذات میں ایک انجمن، اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ وہ دریا کیسا ہوگا، وہ دریا کیسا ہوگا جس کے قطرے یہ سمندر ہے۔ قطرے جو ان کے تھے، جو شاگرد تھے، وہ خود سمندر بن گئے، وہ دریا خود کیسا ہوگا۔ انہیں تلامذہ میں حکیم الامت ہے، علامہ انور شاہ ہیں، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، حضرت شیخ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے حضرات۔ انہی شاگردوں میں ایک شاگرد امام الدعوۃ والتبلیغ مولانا الیاس صاحب، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ہی کے تربیت یافتہ، حضرت گنگوہی کے تربیت یافتہ، شیخ الہند کے تربیت یافتہ ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم عالم وقت فاضل شیخ مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت ہی کے شاگرد اور کا فیض ہے۔ شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت سے پڑھا، علامہ حضرت محمود حسن نام ہے، الف لام نہیں ہے نام پر، محمود حسن، حضرت سے انہوں نے پڑھا، فیض حاصل کیا، شیخ الیاس نے بھی، اور پھر ماشاءاللہ ان کا خاندان علمی تھا۔ حضرت شیخ الیاس کے بھائی بڑے عالم ہیں، شیخ یحییٰ، اور والد مولانا محمد اسماعیل بڑے عالم تھے، اور علمی خاندان ان کا چلا رہا ہے۔ کانگلہ کے جو حضرات تھے پہلے، مفتی الہی بخش شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں، بڑا عظیم خاندان ہے، یہ علمی بھی ہے، بڑے کمالات۔ تو شیخ الیاس حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے پہلے 17 سال تک پہلے درس و تدریس فرمائی ہے، 17 سال اور 17 سال پھر انہوں نے یہ چلت پھرت کا اور دعوت کا تبلیغ کا جو عمل ہے، 17 سال حضرت نے یہ کام کیا ہے۔ دیکھو برابر مدت برابر، تدریس بھی کتنی، 17 سال، اور یہ کام بھی جو فرمایا یہ بھی 17 سال، 34 سال یہ خدمات ہے ان کی۔ 1303 میں حضرت پیدا ہوئے، الیاس اختر جو ہے یہ تاریخی نام ہے، اس سے نکل جائیں گے۔ 1303 میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد تعلیم حاصل کی، اور 34 سال یہ خدمات ہے، 17 سال تدریس ہے، 17 سال حضرت نے پھر یہ دوسرا کام دعوت کا تبلیغ کا یہ سلسلہ آخر میں شروع فرمایا۔ 1346 کا جو حج ہوا اس کے بعد 1346، اب کیا ہے 1446، کتنے سال ہوا؟ 100 سال کا یہ اس تحریک کو ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ سارا فیض انہی حضرات کا ہے، اور وہ کون تھے؟ علم کے، عمل کے، تقوی کے، طہارت کے جامع، تواضع کی صفت، علم، بردباری، پھر اپنے اخلاق کی اصلاح۔ ان حضرات میں جو کمالات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جامع ہے شریعت اور طریقت کے، شریعت اور طریقت کے وہ جامع ہیں۔
خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں، تصوف شریعت طریقت کے جامع ہیں، اور طریقت میں وہ اصلاح اور تربیت کے حوالے سے حضرت بڑے مقام پر تھے، جامع تھے وہ خود بھی خلیفہ ہیں سلسلہ چشتیہ میں۔ کس کے خلیفہ ہیں مولانا الیاس صاحب؟ آپ کے؟ کس کے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کس کے ہیں؟ عجیب بات، میں نے بتایا تو ہے کہ شاگرد تو ہے وہ حضرت شیخ الہند کے مولانا محمود حسن صاحب سے حدیث پڑھی، خلیفہ کس کے ہیں؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو میرے دادا کے بھی استاد، ابھی میں نے سڑک نہیں دکھائی، خلیفہ ان کے۔ حضرت مولانا الیاس صرف رسمی عالم نہیں تھے، رسمی عالم نہیں تھے، صرف رسمی مدرس بھی نہیں تھے، وہ جامع تھے شریعت کے بھی، طریقت بڑی ہستی تھے، وہ بہت اونچی باخدا، بڑے اللہ والے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے، اسی کا اثر ہے کہ آج ان کا فیض پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، پہنچا دیا ہے، اور یہ سب ان کا جو ہے وہ اثرات ہیں حضرت کے، کیونکہ وہ متقی باخدا شخصیت تھے اور علم فضل و کمال کے بابصف متواضع بھی تھے، اللہ والی شخصیت تھے۔ اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر روحانی، ان بیماریوں کا وہ علاج کرا چکے تھے، اور خود بھی بہت بڑے ایک شیخ وقت، شیخ طریقت تھے، اور بہت بڑے صوفی تھے حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ فیض اب چل رہا ہے اور جاری، اور یہ ہمارے حضرات علماء جو ہیں اکابر، یہ ان کا ایک خاص وصف ہے یہ کہ وہ جامع شخصیات ہیں، جامع شخصیات ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان حضرات یہ جو کلام میں اثر تھا، ان حضرات کی جو بات میں اثر تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب کیا ہو گیا؟ تو ان کے کلام میں جو اثر تھا، اس کی وجہ یہی تھی، وہ باخدا لوگ تھے، وہ اللہ والے تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات میں، ان کے کلام میں اثر رکھا تھا۔ یہ بات ہے، اگر آدمی ظاہری طور پر مطالعہ ہے، بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، اس کو بگاؤ یار یہ سارا یہاں سیب خالی کر دے گا آپ بول رہے تھے آپ سبق نہیں پڑھاتے، آپ نے اس کے اوپر گے رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، پھر آپ پڑھ رہے ہو۔ سارے سیب کھا جائے گا، بند کرو دروازہ یار۔ اب ان کے کلام میں اللہ والوں کے اثر ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات ایک عام سی بات ہوتی ہے، بالکل کوئی خاص بات نہیں، عام بات ہوتی ہے، لیکن اس سے اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی جو بڑے بزرگ 500 سال پہلے 500 سال پہلے گزرے، ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے بیٹے عالم بن کر آئے، کتابیں پڑھ کر آئے، عالم بنے، جب واپس آئے گنگو تو حضرات نے فرمائش کی، عرض کیا کہ حضرت صاحب صاحب کو کہیں کچھ ہمیں بیان سنا،
हम उनसे बयान सुनना चाहते हैं। तो साहबजादा साहब ने बयान किया, हजरत के बेटे ने बड़ा तफसीली बयान किया और बड़ा जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ उनका बयान हुआ। तो कोई असर नहीं हुआ, सुनने वालों पर कोई असर नहीं। थोड़ी देर में जब बयान ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर हजरत खड़े हो गए, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने एक आम सी बात फरमाई। और क्या फरमाया कि भाई हमने रात थोड़ा सा दूध रखा था, ख्याल ये था कि सहरी के वक्त में उठेंगे, उससे हम सहरी करेंगे, लेकिन बिल्ली पहुंच गई और वो जो दूध रखा हुआ था वो दूध बिल्ली ने पी लिया और हमें बगैर सहरी के रोज़ा रखना पड़ा। ये बात हजरत ने कही उठकर, बताओ जी ये क्या बात है, खास इसमें कोई बात तो है नहीं। लेकिन ये बात सुनकर पूरे मजमे में आग लगी, पूरा मजमा तड़प गया और सब पर बड़ा गहरा असर हुआ इस बात का। अब देखो कितनी हैरानगी की बात है। साहबजादा साहब ने उलूम और मारिफ से भरपूर और लबरेज बयान फरमाया, पुरजोश बयान किया, उसका कोई असर नहीं। बड़े इल्मी बातें की और हजरत ने एक आम सा बात बयान किया, एक आम बात की और उससे आग लग गई। असर हुआ इतना, वजह वही बात कि वो हजरात जामे थे शरीयत के और तरीक़त के, तज़किया था, बाखुदा थे, अल्लाह वाले थे। तो अल्लाह ताला फिर अपने बंदों की बात में बड़ा असर भी रखते थे। और तब आया